نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يا عباد لا خوف عليكم اليوم۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، آج تمہارے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور ایمان کی برکت سے تم آج غمگین اور غمزدہ نہیں رہو گی۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، آپ ان لوگوں میں ہیں جو ہماری آیتوں پر، ہمارے حکموں پر ایمان لائے تھے اور سر تسلیم ہر وقت جھکانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، جنت میں خوش و خرم رہو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جنتیوں کے سامنے جنت میں سونے چاندی کی پلیٹیں لائی جائیں گی اور پیالے لائے جائیں گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جنت میں وہ سب چیزیں ہوں گی جس کو آدمی چاہے گا اور جن چیزوں سے آدمی کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اے ایمان والو، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اب کوئی تمہیں نکالے گا نہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے تمہارے اچھے اچھے اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے جنت میں ڈھیر سارے فروٹس اور میوہ جات ہوں گے جنہیں تم نوش جاں کرو گے، تناول کرو گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر تھے، ہمارے خلاف تھے، تو بے شک یہ مجرم ہیں، یہ لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، جہنم کا عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ہم نے جہنم میں ڈال کر ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی ظلم کر کے آئے ہیں، اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، آپ کا پروردگار ہمارا خاتمہ ہی کر دیتا، مر ہی جاتے تو اچھا رہتا۔
قال انکم ماکثون، جہنم کا داروغہ ان کو جواب دے گا کہ اللہ کا حکم ہے تم سب کو اسی میں ٹھہرے رہنا ہے، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبانی کہیں گے یقیناً ہم تمہارے پاس حق بات دنیا میں دین حق دین اسلام کی شکل میں لے کر آئے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں کہ اکثر لوگ اس حق بات کو ناپسند کرتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اللہ کے خلاف کوئی معاملہ پختہ انداز میں طے کر رکھا تھا کہ ہمیں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا ہے؟ تو بے شک ہم بھی طے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنا ہے۔ ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا دنیا میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم سنتے نہیں ہیں ان کی راز کی باتیں اور ان کی آپس کی سرگوشیاں؟ نہیں، ہم سنتے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں، ہمارے فرشتے وہاں کندھوں پر بیٹھے ان کے پاس ساری باتیں سارے اعمال لکھ لے رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی آپ مکہ کے کافروں سے کہہ دیجئے کہ خدا رحمان کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں رحمان کی اولاد کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش کا مالک ہے، ان تمام خراب باتوں سے وہ پاک ہے جسے یہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اپنے اسی غلط کام میں لگے رہیں، کھیل کود میں مست رہیں، یہاں تک کہ مریں گے تو اس دن سے ملاقات کریں گے جب میدان محشر بپا ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اس خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا جو آسمانوں میں بھی خدا ہے، زمین میں بھی خدا ہے، اسی کی خدائی چل رہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، ڈھکی چھپی ظاہر و باطن وہ سب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ عالی شان ہے جس کی سلطنت قائم ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، اور آسمان و زمین کی درمیان کی ہر چیز میں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، لہذا اعمال کی اصلاح کر لو۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو آج پکارتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کسی سفارش کے مالک نہیں ہوں گے مگر جو اللہ کو مانے، دین حق کا اعتراف کرے اور اس کا عقیدہ وہ رکھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافروں سے، مکہ کے کافروں سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کو اور ان سب چیزوں کو جو ان کے سامنے ہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں پھرے جا رہے ہیں کہ لات و عزیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نبی کے اس قول کو بھی جانتے ہیں کہ جب یہ کہہ رہے تھے اے میرے رب یہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے سلامتی کی بات کہیے اور اپنے دین پر عمل کرتے رہیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی مرنے کے بعد ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔
سورہ زخرف کی یہ آیتیں ہیں اور آخری رکوع ہے جس کو آپ کے سامنے پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہیں پر سورہ زخرف 25ویں پارے کی ختم ہو جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوگی۔ پورا رکوع ہم نے پڑھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، مومن ہو، اور چاہے اللہ کو ماننے والا نہ ہو، کافر ہو، سب کو دنیا چھوڑنا ہے۔ اللہ نے معاد، محشر کا میدان، وہاں حساب و کتاب کا نظام بنا رکھا ہے، اور اس نظام میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کر کے ان کی جزا کا ذکر کیا ہے، ان کے بدلے کا ذکر کیا ہے۔ یہ میدان محشر ہوگا۔ میدان محشر میں اے میرے بندو، تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، میری باتوں پر عمل کرتے تھے، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آج تم غمزدہ نہیں ہوگے۔ تمہارا دل اگر مسجدوں سے اٹکا رہتا تھا تو آج میدان محشر میں جب سوا نیزے کے برابر سورج آ جائے گا تو تم کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے اگر تم تھے تو چاہے گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، لیکن قلبہ معلق بالمساجد، اس آدمی کا دل اگر مسجد سے اٹکا ہوا ہے کہ کب جماعت ہوگی، کب مجھے مسجد میں جانا ہوگا اور جماعت نہ چھوٹنے پائے، تو ایسے آدمی کے لیے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جب سوا نیزے کے برابر سورج آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے میرے بندو، تم میرے حکموں پر عمل کر کے آئے ہو، آج تم کو کوئی غم نہیں ہے، فیصلہ تمہارا جلد ہی ہو جائے گا۔ اور نیک بندوں کے لیے فیصلہ اتنی جلدی ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے جیسے فجر کی نماز سے لے کر کے 9 بجے تک کا ٹائم، اتنے ٹائم میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور دوزخیوں کے لیے وہ ٹائم اتنا دراز معلوم ہوگا، اتنا طویل معلوم ہوگا کہ 1000 سنۃ، 1000 سال کے برابر معلوم ہوگا، اتنا دراز ہوگا ان کے لیے۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر معلوم ہوگا وہی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں لوگوں کا یہاں حال بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جنتی تم ہو، تمہارا جلدی سے فیصلہ ہو جائے گا، تم ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، ہم نے بتا رکھا تھا کہ تم پڑوسی کا خیال کرو، تم خیال کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرو، تم خیال کرتے تھے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی ہوٹل پہ بیٹھا تو کھانے کی پلیٹ منگوائی ہوٹل پر، 2 بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بہن بھائی تھے، تو اس کی پلیٹ کو بہت ہی للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کو تھوڑا سا عجیب لگا، اس نے دونوں کو بلایا، آ گئے وہ، کہا کیا چاہیے؟ کہا بھوک بہت لگی ہے۔ کہا بیٹھو، بیٹھایا اپنے سامنے، پلیٹ وہ منگا چکا تھا، جو کھانا اس میں تھا، پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہا یہی جو آپ نے منگایا یہی کھائیں گے۔ اس نے آرڈر دیا اور 2 کھانا آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، جو اس کی اپنی پلیٹ تھی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کھایا نہیں، ان کو کہا کھا لو۔ وہ لوگ کھانے لگے، کھا کے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ جاؤ تو چلے گئے وہ دونوں بھائی بہن تھے چھوٹے چھوٹے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے گیا کاؤنٹر پر اور کہا کہ یہ 3 کھانا جو میں نے منگوایا ہے اس کا بل کتنا ہوا وہ بتاؤ، لے لو۔ تو اس نے کمپیوٹر سے بل نکال کر کے دیا، تو بل نکال کر کے دیا، وہ پڑھ رہا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتنا بل ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے کھانے کا
بل کیا لکھوں؟ انسانیت کا کوئی بل نہیں ہوتا، یہ اس پر لکھا ہوا تھا۔ یعنی تم نے انسانیت کا ثبوت دیا کہ بلا کر کے 2 بچوں کو کھانا کھلایا، تو اس سے زیادہ مجھے انسانیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ میرے پاس تو کھانے کتنے بچ جاتے ہیں، پھینکنا پڑتا ہے، میں تو اس کا مالک ہوں، تم کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، لہذا تمہاری انسانیت سے زیادہ مجھے انسانیت شو کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے۔ انسانیت کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ حوصلہ وہی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا، اے ایمان والو، آج میدان محشر میں تم ہو، تم ہمارے حکموں کو مانتے تھے، دیکھتے نہیں تھے ہمیں، ہمارے نبی کو بھی تم نے نہیں دیکھا تھا، نبی کے وارثوں کے ذریعے تمہارے پاس ہماری باتیں پہنچتی تھیں، تم مانتے تھے، تم سر نیاز جھکا دیتے تھے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، بس اللہ کی مرضی پر تم چلتے تھے، تم اس کے حکموں کو سینے سے لگاتے تھے۔ اس لیے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، میدان محشر میں اب تمہارے لیے فیصلہ ہو گیا، تم بھی جاؤ جنت میں، تمہاری بیوی بچے بھی جنت میں جائیں، تحبرون، وہاں پہ خوش و خرم رہنا، وہاں پہ آرام سے رہنا۔ بہشتاجا کی آزار نباشد کسے رابا کسے کار نباشد، یہ جنت تو ایسی جنت ہی ہے جہاں پہ کوئی تکلیف ہی نہیں، جہاں پہ کوئی آزار نہیں، وہاں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اسی کا نام جنت ہے۔ وہاں کسی کو کسی کے کام نہیں ہوگا اٹکا ہوا کہ وہ کرے گا تب کام ہوگا، سب کام سوچتے ہی وہاں ہو جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ، یہ جنت جس میں تم کو آج داخل کیا جا رہا ہے، اس میں جو تمہاری طبیعت چاہے گی وہ ملے گا، جس سے تمہاری آنکھیں لذت اندوز ہوں گی وہ سب ملے گا۔ جنت کے بارے میں لکھا ہے حدیث شریف میں کہ آدمی دنیا میں رہتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ مکان اس کلر کا بنواؤں، اس کلر کا رنگ بدلتا رہتا تھا۔ جنت میں بھی مکان رہے گا، وہ اس مکان میں ایسے دیکھے گا سر اٹھا کر کے تو اس کا کلر پنک ہوگا، اور اس کے بعد تھوڑا نیچے کرے گا، اس کے بعد سر اٹھا کے دیکھے گا تو کلر بدل کے یلو ہو جائے گا، بدلتا رہے گا، کیونکہ اس کی طبیعت کیا ہے؟ تفنن پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بھی لحاظ کریں گے کہ جو وہ سوچے گا، فیہا ما تشتہی الانفس، جنت میں وہ سب چیزیں ہوں گی جس کو تمہاری طبیعت چاہے۔ اس سے زیادہ کیا تفصیل بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بتائیں، بس تم کیا کیا چاہتے ہو ابھی اپنی خواہش پر ذرا سا لگام لگاؤ، پھر میرے پاس آنا تو جو تم چاہو گے وہ ملے گا، جو تم چاہو گے وہ ہم نے متعین کر رکھا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان کسی کو بناتے ہو تو تم اپنے اعتبار سے وہاں پہ سسٹم رکھتے ہو کھانے پینے کا، غفور الرحیم کی طرف سے میری طرف سے میزبانی ہوگی، تو میں کتنا بڑا ہوں، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ آف آل، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی مہمانی، اس کا سامان ضیافت، اس کے ہاں جو تیار ہوگا مہمانوں کے لیے وہ کتنا عظیم الشان اور بڑا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے، یہ مہمانی ہے، یہ کچھ تو تم کو اسنیکس دیا جا رہا ہے، ناشتہ دیا جا رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، یہ غفور الرحیم کی طرف سے ہے، تو کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں حساب سے رہ لو، دنیا میں اپنی خواہشات پہ قابو پا لو، ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آمنے سامنے، پڑوسی میں، اپنے گھر میں، باہر کی زندگی میں، بس دیکھ لو اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس پہ اپنے آپ کو جماؤ، اپنے نفس کو روکو۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ اس ملک میں ہمارے جو جھوٹ بولے گا اس کی سزا پھانسی، اس کی سزا پھانسی، اعلان کر رکھا تھا جھوٹ بولنے کی سزا پھانسی ہوگی۔ اور اس کے بعد رات میں بھیس ویس بدل کر کے اپنے وزیر کے ساتھ نکل گیا اپنی مملکت میں، ادھر ادھر گشت کرنے، دیکھنے کہ دیکھیں کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے ان لوگوں کو بیٹھایا، کچھ چائے پانی کرایا، ناشتہ کرایا۔ بھیس تو بدلا ہوا تھا تو پہچانا نہیں کون ہے کون نہیں ہے، تو
بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہا کہ 45 سال عمر ہے۔ کہا کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ تو بتایا کہ 1,00,000 روپے آمدنی ہے۔ کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا کہ 1 بچہ ہے۔ تو وہاں پر اس طرح کی گفتگو کے بعد اس نے یہ بتایا کہ دیکھو بادشاہ کی طرف سے کیا آرڈر آیا ہے معلوم ہے؟ کہا ہاں آیا ہے آرڈر کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو پھانسی ہوگی۔ کہا کہ تم نے صحیح بتایا؟ کہا بالکل صحیح بتایا۔ کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، وہاں تمہارے جو کاغذات ہیں اس سے ملاؤں گا، اگر صحیح نکلا تو ٹھیک، نہیں تو پھر سزا کے لیے پنشمنٹ کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا آیا اور اس کے بعد سرکاری کاغذات میں اس کا کاغذ نکلوایا اور اس سے ملایا، نام وام پوچھ لیا تھا۔ تو کاغذ میں اس کی عمر 70 سال تھی۔ ڈاؤٹ تو ہو گیا تھا، تو اس نے بتایا 35 سال ہے۔ غلط نکلی عمر، اور اس کے کاغذ میں اس کے بچوں کی تعداد 5 لکھی تھی، 1 ہی بتایا اس نے، اور کمائی اس کی تھی 50-60 لاکھ، بتا رہا 1 لاکھ۔ پولیس کو بھیجا، جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو۔ آئی پولیس لے کر کے اس کو، اور اس کو کورٹ میں پیش کیا۔ بادشاہ بھی وہاں موجود، اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کے تم مجرم ہو اور تمہاری سزا پھانسی ہے، اور تمہارے پاس جو 2 آدمی گئے تھے اس میں بادشاہ وقت تھے، یہ تھے، تم نے سامنے بادشاہ کے جھوٹ بولا ہے۔ تم سے پوچھا تھا بادشاہ نے کہ تمہاری کتنی عمر ہے، اور تم نے 45 بتایا، تمہاری 70 لکھی ہوئی اس میں۔ تم نے کہا کتنے بچے ہیں؟ تم نے کہا 1 ہے، اور یہاں پہ 5 بچے لکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح تم نے جھوٹ بولا ہے۔ آمدنی بھی تم نے غلط بتائی، عمر بھی غلط بتائی، اولاد بھی غلط بتلائی۔ کہا کہ مجھے جواب دینے کا موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے جواب دیجیے۔ کہا کہ اصل میں میری اولاد جو ہے 5 ہے، لیکن اس میں سے 1 ہی فرما بردار ہے، تو میں بقیہ 4 کو گنتا ہی نہیں۔ اولاد کہے جانے کے لائق اگر ہے تو میری 1 اولاد ہے، اس لیے میں نے 1 کہا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ میری عمر 45 سال ہے، تو بقیہ جو عمر ہے وہ عمر میری گناہوں میں گزری، اور جب سے میں نے توبہ کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 45 سال ہو رہے ہیں، تو میں اسی عمر کو عمر گن رہا ہوں جو بعد میں کام آئے میری۔ اس بقیہ عمر تو گئی، رائے گاہ چلی گئی، وہ کوئی عمر نہیں، اور میرے پاس 50-60 لاکھ روپے ہیں، لیکن میں نے 1 لاکھ روپے کی ایک مسجد بنائی، مسجد بنا دیا، اب وہ ہمیشہ مسجد رہے گی، میرے مرنے کے بعد بھی ثواب مجھ کو ملتا رہے گا، تو میری سب آمدنی بیکار، وہ 1 لاکھ روپے جو اللہ کے گھر میں لگا بس اسی کو میں آمدنی سمجھتا ہوں۔ تو میں نے اسی لیے کہا میری آمدنی کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپے، میری عمر 45 سال ہے، اور میرا صرف 1 ہی بچہ ہے، اس لیے کہ اطاعت گزار یہی ہے، وہی آمدنی کام آنے والی ہے، وہی عمر میری کام آنے والی ہے۔ بادشاہ نے کہا بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، میری آنکھیں کھول دی، اور سب کی آپ نے آنکھیں کھول دی۔
تلک الجنت التی اورثتموہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی جنت ان لوگوں کے لیے ملے گی جنہوں نے اپنے دنیا کے عمل کو، دنیا کے کام کو، دنیا کی آمدنی کو آمدنی نہیں سمجھا، اور جو آخرت کے لیے کام کرتے تھے اسی کو انہوں نے کام سمجھا، عمل سمجھا، اسی کو انہوں نے فائدے کی چیز سمجھا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون، تمہارے لیے جنت میں بے شمار میوے ہوں گے، کثیر میوے ہوں گے۔ اس کے برخلاف اگر تم نے کام کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے، جہنم کا داروغہ ہوگا، سزائیں وہاں جہنم میں ملیں گی۔ چیخ پکار یہ لوگ کریں گے، پھر گھبرا کر کے جہنم کے داروغہ کے پاس آ کے کہیں گے کہ ارے اپنے رب سے کہو کسی دن تو تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہی جواب دے گا، مالک نام ہوگا داروغہ کا، یا مالک، وہ قرآن میں آیا ہوا نام ہے داروغہ کا۔ وہ لوگ مالک کہہ کے پکاریں گے تو مالک کہے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی میں پڑے رہو، دنیا میں تم نے ہمارے حکموں کی بڑی بے عزتی کی، بڑی بڑی بے حرمتی کی، تمہارے سامنے ہمارے احکام آتے تھے، تم گویا کہ اپنے پیروں تلے انہیں روت دیتے تھے، اب تم کو اسی میں پڑے رہنا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ سبھی اپنی آخرت کی زندگی کو سوچ لیں، اور یہ جو دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کے پس منظر میں اثر نو زندگی شروع کریں، اور یہی سمجھیں کہ یہی اصلی زندگی ہے۔ اثر نو اعمال کریں آخرت کے لیے، اور سمجھیں یہی عمل اصلی ہے، اور اپنے آل اولاد پر محنت کریں، جو آل اولاد آخرت کے اعمال میں کام آئے وہی اصلی اولاد ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔